ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، تاہم سینٹ کام نے 3 امریکی فوجیوں کے ہلاک اور 5 زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ ایران کے آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں پر بھی حملے۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ۔ مسقط کے قریب بحری جہاز پر نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا۔ پوری ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو چکی، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثناء مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان ہے۔ امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ایرانی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی کہا کہ جنگ 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے۔ سعودیہ، بحرین، امارات، قطر، اردن کے لیڈر سے بات کی۔ جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت سی مثبت چیزیں ہوں گی۔ وہ نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ ایران کے نئے رہنما بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب، مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس پر ایرانی میزائل فائر۔ اسرائیل کا حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 5 افراد زخمی، ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ تہران میں اتوار کی رات نئے دھماکوں کی آواز سنی گئی، جس کے بعد تہران کے عوام گھروں سے باہر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ دبئی میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کا نتیجہ ہیں۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، ایرانی بحریہ کے جہازوں پر بھی حملہ کیا۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کے میزائل ذخیروں پر 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی فوج کے 7 کمانڈر شہید ہو گئے۔ ایران کے مغربی شہر مہران میں 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید۔ ایران کی کارروائی، 3 امریکی فوجی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ابراہم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں کو نشانہ نہیں بنا سکا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں پر بھی ایران کے حملے۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے بیت شیمش میں ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں 57 اسرائیلی زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ عمان کے دارالحکومت مسقط سے 50 ناٹیکل میل دور بحری جہاز پر بھی حملہ۔ بحری جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دشمن فوج پر مسلح افواج کے طاقتور حملے نئے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ خشکی اور سمندر جارحوں کا قبرستان بن جائیں گے۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ ابوظہبی میں بحری بیڑے پر ڈرون حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں 1 پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے۔
58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ ایران کے 165 بیلسٹک میزائلوں میں سے 152 تباہ کر دیے گئے، 13 سمندر میں گرے، 2 کروز میزائل فضا میں مار گرائے گئے۔ 541 ایرانی ڈرونز میں سے 506 ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔ دبئی مرینا اور اسپورٹس سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے رولا میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دوحہ میں 11 دھماکے، دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ دوحہ میں 16 افراد زخمی۔ سعودی حکام کے مطابق ریاض اور پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عراق پر حملے میں 2 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ کویت میں 1 ہلاک، 32 زخمی۔ بحرین میں 4 زخمی۔ عمان میں 5 افراد زخمی۔ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ممالک پر حملہ نہیں کیا۔ عرب ممالک کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہماری کوئی حد نہیں۔ عرب ممالک کو ایران سے نہیں، امریکہ اور اسرائیل سے ناراض ہونا چاہیے۔ عرب ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی۔ جنگ بندی کے لیے ایران پر نہیں، امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے، امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایرانی حملوں کے بعد UAE کا اقدام، تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا۔ تہران میں سفارت خانے کی بندش اور سفیر سمیت سفارتی عملے کی واپس کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کی شدت مزید مذمت کرتے ہیں۔ حملے UAE کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ کراچی کے نواز شرنگی اور ایم جناح روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق امٹی خان روڈ تا PIDC روڈ ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ مائی کولاچی روڈ ریلوے پھاٹک تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کلفٹن سے جناح برج جانے والی ٹریفک کو بورڈ بیسن سے متبادل راستہ دیا گیا۔ شہری کلفٹن برج، میٹروپول اور فوارہ چوک سے شاہین کمپلیکس کا راستہ استعمال کریں۔ ماڑی پور روڈ سے بورڈ بیسن جانے والی ٹریفک IH چودھری گڑھ روڈ استعمال کریں۔ شارع فیصل سے جناح برج جانے والے PIDC سے شاہین کمپلیکس کا راستہ اختیار کریں۔ جامعہ کراچی میں آج تدریسی عمل معطل رہے گا۔ 2 مارچ کو ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کے مطابق امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آج کلاسز آن لائن ہوں گی۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ، قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا اندازہ ہے بحران جاری رہا تو تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال تیل کی عالمی قیمت پہلے ہی بڑھتے ہوئے $73 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ خلیجی ممالک میں پھنسے برطانوی شہریوں کی تعداد 76,000 سے زائد ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق UAE اور قطر کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد برطانوی شہریوں کا انخلا چیلنج ہے۔ برطانوی حکومت کی سعودی عرب کے راستے بڑے فضائی آپریشن کی تیاری۔ عرب امارات میں ہزاروں برطانوی سیاح اور ٹرانزٹ مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں شہریوں کا مظاہرہ، ٹائر جلا کر احتجاج۔